کائنات میں سب سے زیادہ حسین اللہ نے کسی کو نبی پاک کی آمد سے پہلے بنایا نا تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام. ایسا حسن کیسا تھا، قرآن میں ان کے حسن کا ذکر ہے. ان عورتوں نے ہوا کیا کہ زلیخا وہ ملکہ تھی، حضرت یوسف سے محبت کرنے لگی. اس کی سہیلیوں نے کہا تم ملکہ وہ غلام، تم ان سے محبت کرتی ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے. ان سب کے ہاتھ میں پھل دیا، چاقو پکڑا دیا اور کہا جب یہ تمہارے سامنے آئے تو اس پھل کو کاٹنا. جب وہ قریب سے گزرے آپ کا حسن ایسا تھا کہ عورتوں نے پھل کاٹتے کاٹتے اپنی انگلیاں بھی کاٹ دی. اور یہ قرآن میں ذکر ہے کہ جب عورتوں نے یوسف کو دیکھا اس کی بڑائی بولنے لگیں اور اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بولی اللہ کو پاکی ہے، یہ تو جنس بشر سے نہیں، یہ تو نہیں مگر کوئی معزز فرشتہ، یہ تو فرشتے جیسے دکھتے، اتنا خوبصورت چہرہ. ان کی انگلیاں کٹ گئیں. اللہ اکبر. حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کے بارے میں آتا ہے حضرت یوسف کو حسن و جمال کا ایک حصہ عطا ہوا اور نبی پاک علیہ السلام کو پورا حسن عطا کر دیا گیا. جیسا کہ علامہ جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی ذکر کرتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو تمام انبیاء و مرسلین میں بلکہ تمام مخلوق سے بڑھ کر حسن عطا کیا گیا، مگر ہمارے نبی علیہ السلام کو ایسا حسن و جمال عطا کیا گیا کہ جو پہلے کسی کو عطا نہیں ہوا، بعد میں کسی کو عطا نہیں ہوا. بلکہ سنو، بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اگر زلیخا کو ملامت کرنے والی عورتیں جناب رسول اللہ کی نورانی پیشانی دیکھ لیتی تو ہاتھوں کو کاٹنے کی بجائے اپنے دلوں کو کاٹنا پسند کرتی. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا. اب یہ اس شعر کی خوبصورتی تو ایسی ہے کہ شاید میں پورا بیان ہی اس پہ کروں تو سمجھنا ہے اور نکل جائے گی بات، لیکن اشارہ کر دیتا ہوں. آپ کہتے ہیں حسن یوسف پہ کٹیں مصر میں انگشت زنا، سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب. یا رسول اللہ آپ کی شان یہ ہے. یقیناً حسن یوسف کمال کا تھا کہ عورتوں نے، مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں بے ساختہ کاٹ لی. ذرا سمجھ گا شعر کی خوبصورتی کو، جو شاعری کو سمجھتے ہیں ایمان تازہ ہوگا، اعلیٰ حضرت سے محبت بڑھ جائے گی. آپ کہتے ہیں حسن ایک کیا چیز ہے؟ حسن ہے. کس کا ہے؟ یوسف کا ہے. کاٹی نہیں، کٹ گئی انڈیلیبریٹلی. کیا کٹی؟ انگلیاں. کس کی انگلیاں؟ عورتوں کی. عورتیں کدھر کی تھی؟ مصر کی. 6 سے 7 باتیں آپ نے بیان کی ہیں، ان باتوں کو سامنے رکھیے گا. اس نے یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، 6 باتیں آپ نے بیان کر دی. مگر آپ کہتے ہیں حضور وہاں تو حسن تھا، یہاں تو صرف نام ہے. دیکھ کر انگلیاں کاٹی نا، یہاں نام پر، اور کٹنا اور ہے اور کٹانا اور ہے. ایک بار کٹنا اور ہے، بار بار کٹانا اور ہے. ادھر عورتوں نے کٹائی، ادھر مرد کٹا رہے ہیں. ادھر انگلیاں کٹوائیں، آقا ادھر تو سر کٹا رہے ہیں. وہ مصر کی عورتیں تھیں، یہ عرب کے مردان عرب ہے. کیا بات ہے میرے آقا کے حسن کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اچھا حسن کیسا؟ یہ تو نبی پاک علیہ السلام کا حسن صحابہ نے بھی دیکھا نا. انہوں نے کیا بیان کیا؟ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کان رسول اللہ احسن الناس وجہا واحسنہ خلقا. آپ کہتے ہیں نبی پاک تمام لوگوں میں خوبصورت ترین اور سب سے اچھے اخلاق کے مالک تھے. اللہ اکبر. بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ تو گھر میں ہی ہوتی تھی نا، نبی پاک کا چہرہ دیکھ کر فرماتی کہ میرے آقا سب سے زیادہ خوبصورت اور خوش رنگ تھے. مزید فرماتی لم یصفہ واصف الا شبہ وجہہ بالقمر لیلۃ البدر. کہتی جس نے بھی آپ کی توصیف بیان کی اس نے آپ کو 14ویں کے چاند سے تشبیہ دی. وکان عرقہ فی وجہہ مثل اللؤلؤ. کہتے آپ کے پسینے کی بوند آپ کے چہرہ انور میں یوں معلوم ہوتی جیسے موتی کے دانے ہیں، جیسے موتی کے ٹکڑے ہیں. اللہ اکبر. ایسے نبی پاک حسین و جمیل ہیں. حضرت کعب بن مالک فرماتے ہیں وکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا سر استنار وجہہ حتی کأنہ قطعۃ قمر. جب رسول پاک خوش ہوتے تو چہرہ انور خوشی سے دمک اٹھتا، یوں معلوم ہوتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے. اصل میں شاعروں کے لیے مثال دینے کے لیے چاند کے علاوہ کوئی چیز ملتی نہیں، ورنہ سچی بات یہ ہے چاند کی طرح ان کو ہم کہیں تو مجرم ہیں، کیونکہ ان کی چوکھٹ پر چاند خود سوالی ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام تو وہ ہیں کہ جدھر اشارہ فرما دیتے ادھر چاند گھوم جایا کرتا. حضرت عباس یہ نبی پاک کے مبارک چچا ہے. آپ کہتے حضور میں ایمان جب وہ لائے نا بعد میں تو خود کہتے کہ حضور بات یہ ہے کہ جب میں ایمان لایا، میری ایمان لانے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ میں نے آپ کو بچپن میں جھولے میں دیکھا تھا.
آپ جدھر اشارہ کرتے تھے چاند اس طرف چلے جاتا تھا. بڑی لاجیکلی بات سمجھیے گا. آپ کے میرے کبھی چاچا تایا دادا بزرگ آئیں اور آ کر کہیں ہماری جوانی میں یا ہماری بڑی عمر میں کہ بیٹا تم بچپن میں یہ کرتے تھے. ماننا پڑتا ہے, ہمیں تو یاد نہیں ہوتا ہم بچپن میں کیا کرتے تھے. بعض اوقات ہماری شرارتیں بتاتے ہیں, ہم شرمندہ بھی ہو جاتے تھے ہیں کہ تم تو یہ کرتے تھے. ہم کہتے اچھا بابا آپ کو پتا, ہمیں کیا پتا. نبی پاک سے حضرت عباس کہتے ہیں حضور آپ جب جھولے میں تھے, کتنی چھوٹی عمر ہے, اب جدھر اشارہ فرماتے چاند ادھر چلا جاتا. اب نبی پاک نے یہ نہیں فرمایا کہ چچا مجھے کیا معلوم بچپن میں کیا ہوتا تھا. سنو نبی پاک نے کیا فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں میں چاند سے باتیں کرتا تھا, وہ مجھے رونے سے منع کرتا تھا, اور جب چاند عرش کے نیچے سجدہ کرتا تو میں اس کی آواز سنتا تھا. آقا چاند کے سجدے کی آواز سنے, امتی درود پڑھے تو کیوں نہ سماعت فرمائیں. دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. نبی پاک کے حسن پر بہت ساری باتیں ہو سکتی ہیں, مگر سبحان اللہ ایک حدیث بیان نہ کریں تو بات پوری نہیں ہوتی. حضرت جابر بن سمورہ 14ویں رات کا چاند تھا, اندھیری رات ہوتی ہے. اب دیکھیں جب گاؤں ویلیج میں جائیں تو چاند بھی بڑا پیارا لگتا ہے, تارے بھی بڑے پیارے لگتے ہیں. اب تو لائٹیں وغیرہ شہر میں ہوتی ہے, ہمیں چاند اور تاروں کی اتنی خوبصورتی نظر نہیں آتی, مگر ویلیج کے اندر گاؤں کے اندر اب وہ ریگستانی علاقے تھے, لائٹنگ تو اس زمانے میں تھی نہیں. کہتے ہیں ایک رات میں نکلا 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا, اور میں نے اچانک دیکھا کہ نبی پاک بھی جلوہ فرما تھے. میں کبھی چاند کو دیکھتا, کبھی آقا کو دیکھتا, پھر چاند کو دیکھتا, پھر نبی پاک کو دیکھتا, پھر چاند کو دیکھتا, پھر میرے آقا کو دیکھتا. حضرت جابر کہتے واللہ میرے آقا 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت ہے. ہائے ہائے ہائے, ایسا تجھے خالق نے طرحدار بنایا, یوسف کو تیرا طالب دیدار بنایا. کونین بنائے گئے سرکار کی خاطر, کونین کی خاطر تمہیں سرکار بنایا. میری زندگی کا مقصد تیرے دین